بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ اللہ کے حکم سے جو بھی عمل ہند کو عمل پلیٹ فارم پہ نقوش لگایا جاتا ہے، پورے وثوق کے ساتھ، پورے تجربات سے گزرتے ہوئے اور اپنے استاد محترم کی نظر کرم سے، پیر و مرشد کی نظر کرم سے تمام تر چیزیں یہاں پہ آپ ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نقوش دیکھنا ہے، نقوش کو لکھنا کیسے ہے اور اس کی جو عبارت ہے وہ ہم نے کیسے لکھنی ہے۔ یہاں پہ یہ آپ سے گوشہ گزار کر دیا جائے، زبردستی نکاح یا شادی کرنے کے لیے کیسے رضامند کیا جاتا ہے لڑکی کو، یہ نقش مبارک آپ کا ساتھ دے گا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اچھا، زبردستی سے یہاں پہ مراد کیا ہے، تھوڑا اس پہ روشنی ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ احباب کے جو ذہن میں کوئی سوالات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ زبردستی سے مراد یہ، آپ کسی ایک لڑکی سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے گھر رشتہ بھجوانا چاہتے ہیں اور آپ کی لڑکی ساتھ گپ شپ بھی نہیں ہے، کسی قسم میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی ہاں کر دے، مگر اس کے ماں باپ کہیں اور چکروں میں ہوتے ہیں، کہیں اور جگہ اچھی فیملی تلاش کرنے کے چکروں میں، مگر آپ لڑکی سے بے پناہ محبت کر رہے ہوتے ہیں یا لڑکے سے بے پناہ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ رشتہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم نے مین ٹارگٹ ہوتا ہے جو مدعی ہے، ہم اس کا منہ بند کرنا ہے۔ یہاں پہ جب ہم اس نقش کا سہارا لیں گے تو یہاں پہ کس کا منہ بند ہو جائے گا؟ لڑکی کا منہ بند ہوگا۔ جب آپ رشتہ بھیجیں گے، لڑکا اسے گھر رشتہ جائے گا، اب اس کے ماں باپ ظاہری بات ہے بچوں سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ماں باپ کی زبان اور اس بچی کی زبان بند ہو جائے گی، یعنی کہ لڑکی سے وہ پوچھنے جائیں گے، وہ شرم کے مارے خاموش ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا ماں باپ کی مرضی یہ ہے کہ اب لڑکی نے ہاں کر دیا، خاموشی ظاہر ہوتی ہے کہ لڑکی کی طرف سے ہاں ہے۔ یہ کس وقت سب کچھ ممکن ہے؟ جب آپ ٹھیک اس نقش کو پورے ہمارے جیسے بتائے ہوئے ہند کو پلیٹ فارم پہ طریقہ ہے اسی طرح آپ اس کا استعمال کریں گے تب یہ ممکن ہے۔ اگر اپنے پاس سے کوئی ایک حروف کا بھی اضافہ کریں گے تو یہ ناممکن ہوگا۔ عظمت آپ کے سامنے چل چکی ہے، اب نقش لکھنے کی باری آ گئی ہے۔ نقش کس وقت ہم لکھیں گے؟ نقش ہم نے کس وقت لکھنا ہے تاکہ ہمارا جو نقش ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ جو عظمت ہم نے اس کے اوپر 28 دفعہ پڑھ کے دم کرنی ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر دم کریں گے تاکہ ہمارے معاملات فوری ایک ہفتے کے اندر درست ہو جائیں۔ اب نقش لکھتے ہیں۔ نقش لکھنے کے لیے ہم نے مشتری کی سعد کا انتخاب کرنا ہے، دن کوئی بھی ہو، مشتری کی سعد لگی ہو، اب ہم نے یہ نقش لکھنا ہے۔ نقش کی جو چال ہے یہ آتشی ہے، نقش کی جو مربع چال ہے یہ آتشی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے 16 خانے بنانے ہوتے ہیں، مربع خانے بنانے ہوتے ہیں۔ خانے بنانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اور سائڈوں پہ ہم نے عظمت لکھنی ہے جو کہ آپ کے سامنے پہلے چل چکی ہے، وہ آپ اس کے بارڈر ایریا اس لیے آپ کو لکھ کر دیے تاکہ بارڈر ایریا آپ اس طرح پر کر لیں۔ اب آپ نے تینوں بارڈر ایریا اس کے پر کر لیے، پہلا آپ نے بسم اللہ کا کیا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یعنی کہ بائیں جانب جو لکھا ہوا ہے بارڈر وہ پہلا ہے اور اس کے نیچے جو آ رہا ہے وہ دوسرا ہے اور تیسرے نمبر دائیں جانب پہ وہ تیسرا ہے۔ اب یہاں پہ چاروں بارڈر پورے ہو گئے۔ اب چلتے ہیں نقش کے اندر کی طرف، نقش اندر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں آپ، آتشی نقش ہے، مربع ہے۔ سب سے پہلے دائیں جانب اوپر والے حصے سے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آخر پہ 15، پھر اسی طرح 16، 17، 18، 19، 20 کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے وقتاً فوقتاً ایک کے بعد دوسرا سٹیپ ہم نے لکھنا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ نے لائن بائی لائن نہیں لکھنا بلکہ آتشی چال کے حساب سے ہی لکھنا ہے، آتشی چال کے حساب سے ہی لکھنا ہے۔ آتشی چال آخر میں آپ کو دے دی جائے گی کہ یہ آتشی چال ہے، آپ نے اس نقش کو اس طرح پر کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح پر کر لیا، نقش مکمل ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام تحریر کر دیا، محبت ہو، نکاح ہو، خاموش رہے اور میرے حق میں ہاں کرے۔ اب نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کریں گے، یعنی کہ بیک سائڈ پہ مقصد تحریر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد اب ہم نے اس نقش کو کرنا کیا ہے؟ خوشبو لگ گئی، اب ہم نے اس کو ریڈ کپڑے میں لال کپڑے میں اس کو لپیٹ کر نقش کو آگ کے قریب کہیں اس کو دفن کر دینا ہے، رکھ دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آگ کے قریب وہ گرمائش اس کو ملتی رہی۔ آج کل ویسے بھی گرمیاں ہیں تو تمام گھروں میں جو ہے نا وہ فریج وغیرہ چل رہے ہیں، تو وہاں فریج کے پیچھے آپ کسی جالی کے ساتھ اس کو کمپریسر کے ساتھ باندھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، گرمائش اس کو 24 گھنٹے ملتی رہے گی۔ آپ کا ایک کام ختم ہو گیا، آپ نے ایک کام کر لی۔ یہ ایک ہی نقش لکھنا ہے، ریڈ کپڑے میں لال کپڑے میں لپیٹ کر کمپریسر کے پیچھے، فریج کے پیچھے باندھ دیں، یا پھر کی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ آگ جلا رہے ہیں تو وہاں بھی نیچے دفن کر سکتے ہیں۔
اب آپ کا پہلا کام مکمل ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو عزیمت آپ نے دیکھی ہے پہلے فرسٹ ٹائم، یہاں پہ ہم نے عزیمت کو 28 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 28 مرتبہ کس وقت پڑھنا ہے، یہ بھی تھوڑی توجہ والی بات ہے۔ پڑھنا کس وقت ہے؟ پڑھنا ہم نے عصر کے بعد ہے۔ پڑھنا ہم نے صرف عصر کے بعد، نماز پڑھ کے ہم عصر کے بعد عظمت کو ہم 28 مرتبہ پڑھ لیں گے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اب 28 مرتبہ جب ہم نے عظمت پڑھ لی تو ہم نے دعا کرنی ہے اپنے حق میں، آنکھیں بند کرنی ہے، اور جہاں پہ ہم نے نقش مبارک رکھا ہوا ہے، یہ والا جو آپ نے ریڈ کپڑے لپیٹ پہ کہیں فریج کے پیچھے رکھ دیے یا جہیں پہ چولہا جل رہا ہے وہاں اس کے پیچھے باندھ دیا، اب تصور میں لا کر اس کے اوپر دم کر رہے ہیں، اور وہ جو لڑکی یا لڑکا جس کے اوپر آپ یہ نقش لکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے گھر کی طرف آپ نے بھونک مار دینا ہے، دم کر دینا ہے، اور اس لڑکی کو تصور میں لاتے ہوئے اس کے اوپر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ آپ کا کام ختم، آپ کا کام ختم۔ اب آپ پھر کہیں گے کہ یہ کتنے دن جناب کرنے ہم نے، تو جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا تب تک یہ آپ عمل کریں۔ اب آپ کہیں کتنے دن تک آخر یہ کام کرنا پڑے ہمیں، تو حد کرا 7 یا 12 دن، 7 یا 12 دن میں آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مگر آپ کے اوپر لازم ہے جب یہ آپ کام کریں تو 6 دن بعد اپنا پھر رشتہ بھی وہاں بھجوائیں۔ یہ نہیں آپ کا عمل پورا ہو جائے آپ رشتہ بھجوائیں نہ، ٹھیک ہے؟ 12 دن آپ اس عمل کو کریں گے، اور 12 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ کام رشتہ جہاں بھیج رہے ہیں وہ رشتہ ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ اب جب آپ کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ جو نقش تھا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے پھر 1.25 کلو دودھ 1.25 کلو پانی بیچ میں ڈال کے نقش کھول کے بیچ میں رکھ دینے، 1 گھنٹہ گھر میں رکھنے نقش۔ اس کے بعد آپ نے اسلامی باکس مسجد کے باہر لگے ہوتے ہیں وہاں باکس میں نقش ڈال دیں، آپ کا کام ختم ہو۔ پانی کہیں چھت پہ یا کہیں صاف جگہ گرا دیں، آپ کا کام ختم۔ یہ مکمل تفصیل جو تھی زبردستی نکاح یا شادی یا منگنی یا پھر دوستی کرنے کے حوالے سے یہ آپ سب ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر کی جائیں۔ جب آپ کا سارا کام ہو جائے تو 1.25 کلو گوشت کہیں ویرانے میں پھینک دیں۔ خدا حافظ۔